کیا یہ ممکن ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے تاریک ترین سائے میں جو ایک خواب دیکھا گیا تھا وہ آج تیسری عالمی جنگ کے منڈلاتے خطرے کے دوران ایک ٹھوس سائنسی حقیقت بن کر سامنے آئے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور تھوڑا سا پریشان کر دینے والا سوال ہے، خاص طور پہ آج کے حالات میں۔ بالکل۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا وہ کسی عام سائنسی دریافت یا کسی روایتی لیبارٹری کی کہانی نہیں ہے۔ آج ہم انسانی روح کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اس موجودہ دور میں دیکھیں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے کہ انسان خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے، وہاں اس طرح کی تحقیق کی اہمیت واقعی بہت بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اور آج ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ ایک انتہائی منفرد اور کافی دقیق علمی کتاب ہے جس کا نام ہے علم الانسان۔ ہم اسی کے اقتباسات پر بات کریں گے۔ چلیں اس سب کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ آج ہم جس کتاب اور جس مصنفہ روبینہ نازلی کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا دعویٰ صرف کچھ نئی معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ سائنس، نفسیات اور روح کو ملا کر ایک بالکل نیا رخ دینا ہے۔ ہاں، اور جب میں نے ان ماخوذات کا مطالعہ شروع کیا تو سب سے پہلے جس چیز نے مجھے روکا وہ اس تحقیق کا دورانیہ تھا۔ 17 سال، 17 سال کسی ایک ہی موضوع پر مسلسل کام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ 17 سال ایک پوری عمر ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنفہ نے محض سطحی مطالعہ نہیں کیا بلکہ وہ اس موضوع کی انتہائی گہرائی تک گئی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مشن آج یہی ہے کہ ہم اس طویل تحقیق کو ذرا ڈی کوڈ کریں، یہ سمجھیں کہ کیسے اس نے روح اور شعور کو ایک نئی سائنسی شکل دینے کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر اس حیرت انگیز پہلو کی کھوج بھی لگائیں کہ اس جدید تحقیق کا دہائیوں پرانی ایک پیشین گوئی سے آخر کیا تعلق بنتا ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ ہاں، لیکن سچ کہوں تو جب میں نے یہ پڑھا کہ مصنفہ نے پچھلے تمام ادوار کے نظریات کا ایک تنقیدی جائزہ لیا ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ہمارے پاس انسان کو سمجھنے کے لیے جو پرانا علم تھا وہ اتنا نامکمل تھا کہ ہمیں 17 سال کی ایک نئی کھوج کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان نے اب تک خود کو کیسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، صدیوں سے سائنس، مذہب اور فلسفے کے درمیان ایک بہت گہری خلیج رہی ہے۔ خلیج سے آپ کی مراد ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تھے؟ بالکل، سائنس ہر اس چیز کو ماننے سے انکار کرتی رہی جس سے وہ خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھ نہ سکے، یعنی اسے صرف مادی اور ٹوک حقائق چاہیے تھے۔ دوسری طرف مذہب اور روحانیت نے روح کی بات تو کی لیکن اسے اتنا ماورائی اور غیر مرئی بنا دیا کہ عام انسان کے لیے اسے سائنسی یا منطقی انداز میں سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اچھا، اور نفسیات کہاں کھڑی تھی اس سب میں؟ نفسیات بس دماغ کے کیمیائی عمل اور رویوں کے درمیان الجھ کر رہ گئی۔ ان سب نے انسان کی اندرونی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے راستے بالکل الگ الگ رہے، کوئی ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہا تھا۔ تو اگر میں اسے روزمرہ کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے انسانی تاریخ اور انسانی ساخت کے تمام پرانے سافٹ ویئرز یعنی پرانے نظریات کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہو تاکہ ان میں موجود بگز یا غلطیوں کو تلاش کیا جا سکے۔ یہ سافٹ ویئر والی تشبیہ بہت زبردست ہے، بالکل ایسا ہی کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بگز تھے کیا؟ کیا ہمارا ماخذ بتاتا ہے کہ پرانے نظام میں اصل خرابی کہاں تھی؟ جی، وہ بہت واضح انداز میں بتاتا ہے۔ سب سے بڑا بگ یا خامی یہی تھی کہ ہم نے انسان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ مثال کے طور پر روایتی سائنس یہ مانتی ہے کہ شعور یا سوچ صرف اور صرف دماغ کی پیداوار ہے، یعنی کچھ کیمیکلز ملتے ہیں اور ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے۔ لیکن روبینہ نازلی کی یہ تحقیق اس نظریے کا کڑا حساب کرتی ہے۔ وہ واضح کرتی ہیں کہ جب تک آپ روح اور لاشعور کو اس پوری مساوات میں شامل نہیں کریں گے، آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ انسان کے اندر جو گہرے دکھ ہیں، جو بے چینی ہے یا زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی تڑپ ہے، وہ محض چند کیمیکلز کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں
تنقید کرنا ایک بات ہے اور کوئی نیا حل پیش کرنا بالکل دوسری بات۔ مصنفہ نے صرف پرانی غلطیاں نہیں نکالی بلکہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے 150 نئے سائنسی نظریات پیش کیے ہیں۔ اب میں یہاں تھوڑا سا رک کر ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، 150 نظریات؟ جی 150۔ سچ کہوں تو سائنس کی دنیا میں ایک نظریہ ثابت کرنے میں ایک سائنسدان کی پوری عمر لگ جاتی ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں تھوڑی الجھن کا شکار ہو گئی کہ کیا یہ محض کچھ فلسفیانہ خیالات کا مجموعہ ہے یا واقعی ان کے پیچھے کوئی ایسی ٹھوس سائنسی بنیاد موجود ہے جو ایک عام انسان کی سمجھ میں آ سکے؟ آپ کی الجھن بالکل بجا ہے۔ مطلب 150 نظریات سن کر واقعی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ محض خیالی باتیں ہوں گی، لیکن ماخذ پر غور کریں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ نظریات الگ الگ بکھرے ہوئے تجربات نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ایک مکمل نظام کا حصہ ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ایک پرانے اور فرسودہ ماڈل کو گرا کر ایک نیا ماڈل بناتے ہیں تو آپ کو اس کی ہر اینٹ نئی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ نظریات اسی نئی عمارت کی اینٹیں ہیں۔ اچھا، یعنی انہوں نے بنیاد سے شروعات کی ہے۔ بالکل، اور ان نظریات نے مل کر روح کی ایک بالکل نئی سائنس کی بنیاد رکھی ہے جسے ماخذ نے یونیفائیڈ سائنس کا نام دیا ہے۔ یونیفائیڈ سائنس یعنی ایک متحد یا یکجا کرنے والی سائنس۔ یہ نام ہی اپنے اندر ایک بہت بڑا دعویٰ لیے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے تحت مصنفہ نے 4 شاخیں متعارف کروائی ہیں: علم الانسان، علم الروح، علم النفس اور علم الکائنات۔ جی ہاں، یہ 4 بنیادی ستون ہیں۔ میں ان چاروں کو دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ عام زندگی میں ہم ان چیزوں کو کتنا الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ ان چاروں شاخوں کے اس الجھے ہوئے تانے بانے کو کسی آسان مثال سے سلجھا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ انسان کا جو وجود ہے وہ ایک بہت ہی جدید اور پیچیدہ گھر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس گھر کی جو بنیاد ہے، اس کی دیواریں، اینٹیں اور ڈھانچہ، یہ علم الانسان ہے۔ یہ وہ مادی حصہ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور جس پر ہماری آج کی میڈیکل سائنس کام کرتی ہے۔ سمجھ گئی، یعنی ہمارا گوشت پوست کا جسم، ہڈیاں، دل اور دماغ وغیرہ۔ بالکل صحیح۔ اب اس گھر کے اندر اندھیرا ہے جب تک کہ اس میں بجلی کی تاریں نہ بچھائی جائیں اور ان میں کرنٹ نہ دوڑایا جائے۔ یہ جو توانائی یا کرنٹ اس گھر کو زندہ کرتا ہے نا، وہ علم الروح ہے۔ اوہ، یہ دلچسپ ہے۔ چونکہ روایتی سائنس اس کرنٹ کو ماپ نہیں سکتی، اس لیے وہ اسے ماننے سے کتراتی ہے، لیکن یونیفائیڈ سائنس اس کرنٹ کی باقاعدہ منطق کو سمجھاتی ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ تو پھر علم النفس یا ہماری نفسیات کیا ہے اس گھر میں؟ علم النفس وہ ماحول ہے جو اس گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس گھر میں رہنے والے کے رویے، اس کی یادیں، اس کے احساسات۔ اب سوچیں، اگر بجلی کی تاروں میں یعنی روح میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوگا یا مسئلہ آئے گا تو گھر کے اندر کے ماحول پر یعنی نفس اور نفسیات پر براہ راست اثر پڑے گا نا؟ ہاں بالکل پڑے گا، لائٹیں جھپکیں گی، چیزیں کام نہیں کریں گی۔ بس یہی بات ہے۔ جدید نفسیات کا المیہ یہ رہا ہے کہ وہ گھر کی تاروں کو چیک کیے بغیر صرف کمرے کا بلب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ واہ، یہ بات تو میرے ذہن کے کئی دریچے کھول رہی ہے۔ مطلب ہم اکثر ذہنی دباؤ یا بے چینی کی حالت میں صرف دوائیں کھا کر جسم کو یعنی علم الانسان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل شارٹ سرکٹ شاید روح میں یعنی علم الروح میں ہوا ہوتا ہے، جس کا اثر ہمارے رویے پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے۔ اور وہ چوتھی شاخ جو تھی علم الکائنات، اس کا اس گھر سے کیا تعلق بنتا ہے؟ گھر واقع ہے، ظاہر ہے وہ گھر اس محلے کے موسم، اس کی ہوا اور اس کے مجموعی نظام سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتا۔ بالکل نہیں۔ یونیفائیڈ سائنس کا کمال یہ ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ کائنات کے بڑے قانون اور انسان کے اندر موجود روح کے قوانین ایک ہی طرح کام کرتے ہیں۔ جو اصول ستاروں اور سیاروں کی گردش پر لاگو ہوتے ہیں، وہی اصول انسانی شعور کی گہرائیوں میں بھی کار فرما ہے۔ یونیفائیڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ قطرے سے لے کر سمندر تک اور انسان سے لے کر کائنات تک سب کچھ ایک ہی لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ یہ تشبیہ واقعی بہت کمال کی تھی۔ مطلب اس سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ مصنفہ نے ان چاروں شعبوں کو الگ الگ کیوں نہیں رکھا،
بلکہ ان کا آپس میں ایک منطقی رشتہ کیوں قائم کیا؟ اس سائنس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فرد کی اندرونی بے چینی کا تعلق محض اس کے دماغ سے نہیں بلکہ اس کی روح اور پھر اس سے بڑھ کر اس کائنات کے وسیع تر نظام سے جڑا ہوا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم ایک بہت بڑے تاریخی راز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں، اور یہاں آ کر ہمارے ماخذات ہمیں ایک ایسے موڑ پر لے جاتے ہیں جس کی میں نے اور شاید کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ ایک طرف تو یہ 17 سال کی جدید سائنسی اور منطقی تحقیق ہے، اور دوسری طرف اچانک اس کا تعلق ہسٹری کی ایک پر اسرار ٹائم لائن سے جڑ جاتا ہے۔ ستمبر 1939۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جب دنیا اپنی سب سے بڑی تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی۔ 1 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ پوری دنیا میں ایک خوف، موت اور بربادی کا سایہ تھا۔ بالکل، اور حیران کن طور پر ماخذ کے مطابق بالکل اسی مہینے یعنی ستمبر 1939 میں ایک امریکی ماہر روحانیت جن کا نام ایڈگر کیسی تھا، انہوں نے ایک تہلکہ خیز پیشین گوئی کی۔ جی ہاں، ایڈگر کیسی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل میں ایک ایسی نئی سائنس سامنے آئے گی جس کا تعلق روح، نفس، دماغ، شعور اور لاشعور سے ہوگا، اور ماخذ یہ بتاتا ہے کہ ایڈگر کیسی اپنی پیشین گوئی میں ہو بہو انہی تفصیلات اور اسی سائنسی ڈھانچے کا ذکر کر رہا تھا جو آج روبینہ نازلی کی اس کتاب علم الانسان اور ان کی یونیفائڈ سائنس میں موجود ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا نقطہ ہے جو کسی کو بھی گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ ایڈگر کیسی کوئی معمولی شخص نہیں تھے۔ تاریخ انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر جانتی ہے جس نے ہزاروں کی تعداد میں روحانی اور طبی ریڈنگز دیں، جن میں سے بہت سی بعد میں حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئیں۔ صحیح۔ لیکن جس چیز پر ہمارا ماخذ آج زور دے رہا ہے وہ صرف اس پیشین گوئی کا سچ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس پیشین گوئی اور آج کے عالمی حالات کی ایک خوفناک مماثلت ہے۔ مجھے یہاں آپ سے تھوڑی سی بحث کرنی ہے۔ جی بتائیے۔ کیونکہ جب انسان ایسی چیزیں پڑھتا ہے نا تو ذہن فوراً ایک دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی ذہن کی یہ ایک بہت پرانی عادت ہے کہ وہ پیٹرنز یا تسلسل تلاش کرتا ہے۔ ہم تاریخ کے بکھرے ہوئے واقعات کو، مختلف صدیوں کی باتوں کو زبردستی آپس میں جوڑ لیتے ہیں تاکہ کسی بڑے سانحے کو یا کسی نئی دریافت کو کوئی ڈرامائی معنی پہنا سکیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اسے ہم سائیکالوجی میں پیٹرن ریکگنیشن کہتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہو؟ مطلب 1939 میں کسی نے ایک عمومی سی بات کہہ دی کہ ایک دن روح کی سائنس آئے گی، اور آج ہم نے اس 17 سالہ تحقیق کو زبردستی اس پیشین گوئی پہ فٹ کر دیا؟ آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، اور دیکھیے، کسی بھی تجزیے میں اس طرح کا شکوک و شبہات پر مبنی رویہ ہونا ہی چاہیے۔ بحیثیت مبصر ہمارا کام کسی پیشین گوئی پر اندھا یقین کرنا تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پیشین گوئی حتمی سچ تھی، اور نہ ہی ہم عالمی جنگوں کے سیاسی حالات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خیر جانبدار رہتے ہوئے اس بات کا تجزیہ ضرور کرنا ہے کہ ہمارے ذرائع ان دونوں زمانوں کو کس طرح اور کیوں جوڑ رہے ہیں۔ صحیح۔ ماخذ سختی سے اس بات پر زور دیتا ہے کہ اسے محض انسانی ذہن کی اختراع یا کوئی اتفاق نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر ماخذ کی اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ وہ اسے اتفاق کیوں نہیں مانتا؟ ماخذ کے مطابق یہاں دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، تاریخی حالات اور روحانی علم کا ارتقاء۔ ذرا تصور کریں 1939 میں جب انسان ایک دوسرے کا خون بہانے اور پوری دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنانے کے لیے تیار کھڑا تھا، اس وقت ایک شخص یہ بتا رہا تھا کہ آنے والے وقت میں انسانیت کو بچانے کے لیے محض مادی سائنس کام نہیں آئے گی، بلکہ روح اور شعور کی سائنس درکار ہوگی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اب آج کے حالات پر نظر ڈالیں۔ ماخذ دعویٰ کرتا ہے کہ آج جب یہ 150 نظریات پر مبنی یونیفائڈ سائنس حقیقت بن کر منظر عام پر آ چکی ہے، تو دنیا ایک بار پھر بالکل اسی مقام پر کھڑی ہے جہاں وہ 1939 میں تھی، یعنی تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر۔ او میرے خدا، یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی متن یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر اس علم کا محض ایک خواب یا تصور دیا گیا تھا تاکہ انسان کو یہ اشارہ مل سکے کہ اصل راستہ کیا ہے۔ جی بالکل۔
اور آج جب ہم ممکنہ طور پر تیسری عالمی جنگ کے خطرے کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ تصور محض تصور نہیں رہا بلکہ ایک مکمل اور تفصیلی سائنس کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ دعویٰ تو تاریخ، سیاست اور روحانیت تینوں کو ملا کر ایک بہت ہی خوفناک اور گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ اور اگر ہم اس دعوے کی اندرونی منطق کو سمجھیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید انسانی علم کا ارتقاء، خاص طور پر روح اور شعور جیسے گہرے موضوعات کا ارتقاء، دنیا کے عالمی بحرانوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ متن کے مطابق ان دونوں ادوار میں دنیا کی تباہی کا خطرہ اور انسان کی اپنی اندرونی حقیقت کی کھوج کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ ساتھ متوازی چل رہے ہیں۔ جب بیرونی دنیا میں انتشار حد سے بڑھ جاتا ہے تو کائنات یا قدرت خود انسان کے سامنے وہ علم لے آتی ہے جو اسے اندر سے جوڑ سکے۔ تو اس سب کا بنیادی مطلب کیا نکلا؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں ایک انتہائی غیر معمولی اور گہرا سفر طے کیا ہے۔ ہم نے شروعات کی روبینہ نازلی کی 17 سالہ ارک ریز تحقیق سے اور سمجھا کہ کیسے انہوں نے پرانے سائنسی اور مذہبی نظریات کے بگز کو تلاش کیا۔ بالکل، جہاں سائنس صرف جسم کو دیکھ رہی تھی اور مذہب صرف ماورائی باتوں پر زور دے رہا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 150 نئے نظریات پیش کیے جنہوں نے یونیفائڈ سائنس کی بنیاد رکھی۔ ہم نے ایک گھر کی اس زبردست تشبیہ سے سمجھا کہ کیسے علم الانسان، علم الروح، علم النفس اور علم الکائنات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ کیسے روح کی تاروں کو سمجھے بغیر انسان کے مجموعی نظام کو سمجھنا ناممکن ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آخر میں ہم نے اس دنگ کر دینے والے تاریخی دعوے پر بحث کی جو اس جدید سائنسی اور روحانی کام کو 1939 کی دوسری عالمی جنگ کی ایک پیشین گوئی اور آج کے دور کی ممکنہ تیسری عالمی جنگ کے خطرات سے جوڑتا ہے۔ اس ساری گفتگو نے حقیقت میں سوچنے کے کئی نئے زاویے دیے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں، یہ ماخوذ ہم سے ایک بہت بڑا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم انسان کو محض گوشت، ہڈیوں اور چند کیمیکلز کا ایک مادی وجود سمجھنا بند کریں۔ یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ سائنس مذہب اور نفسیات کو الگ الگ کھانوں میں قید کرنے کے بجائے انہیں ایک وسیع کینوس پر رکھ کر دیکھنا ہی آج کے انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور اسی موڑ پر یہ ساری بحث ہمیں ایک ایسے بنیادی اور گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جسے نظر انداز کرنا شاید اب ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس پورے ماخوذ کا نچوڑ ایک بہت ہی فکر انگیز خیال کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ ذرا اس بات پر غور کریں، جب دنیا مکمل تباہی، ایٹمی ہتھیاروں اور عالمی جنگوں کے دہانے پر ہوتی ہے تو کیا اس شدید بحران اور موت کے دباؤ میں انسانیت لاشعوری طور پر اپنی روح، کائنات اور اپنے وجود کے گہرے رازوں کو جاننے کے لیے زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتی ہے؟ کیا بیرون دنیا کی تباہی اندرونی دنیا یعنی روح اور شعور کی دریافت کے لیے ایک محرک کا کام کرتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنے کے لیے ہمیں کسی مادی لیبارٹری کی نہیں بلکہ انتہائی گہرے تفکر کی ضرورت ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سنتے رہیے اور سوچتے رہیے۔